ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 171ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کے آج ہم 3 آیتوں یعنی آیت نمبر 207 اور 208 کی تفسیر پیش کریں گے۔ آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سب سے پہلے کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یعنی دوسری طرف لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا، اور اللہ ایسے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ناظرین گرامی، فرمایا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یعنی دوسری طرف لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا۔ وَمِنَ النَّاسِ کے ترجمہ اور لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے، ضروری نہیں کہ بعض سے صرف ایک آدمی ہی مراد ہو، ایک بھی ہو سکتا ہے، اور اسی فطرت کے بہت سے آدمی بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ من یشری، جو بیچتا ہے، نفسہ، اپنے نفس کو یا اپنی جان کو۔ ابتغاء کے معنی آتے اس کا مادہ ہے باغین، یا یعنی چاہنا، کوشش سے کسی چیز کی طلب کرنا۔ مرضات اللہ، رضامندی اللہ کی۔ گویا ایسا شخص زندگی کے ہر معاملے میں اپنے خالق و مالک کی رضا کو پیش نظر رکھتا ہے، اور کوئی بات ایسی نہیں کرتا جس سے اس کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اس کرۂ ارض پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رضا الہی میں سب کچھ لٹا دیا، جس کی قرآن 9ویں سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں شہادت دیتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، یعنی حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں، ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، اور یہی وہ گروہ ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دیا اور اس کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا، جیسا کہ 58ویں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ پھر اسی آیت میں آگے فرمایا گیا واللہ رؤوف بالعباد، یعنی اور اللہ ایسے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ واللہ کے معنی آتے ہیں اور اللہ، رؤوف شفقت کرنے والا یا شفقت والا، مہربانی کرنے والا، یہ مبالغہ لیے ہوئے ہے، یعنی بہت زیادہ شفیق اور بہت زیادہ مہربان۔ بالعباد، ایسے بندوں پر یا ایسے بندوں کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انتہائی شفیق اور مہربان ہے۔ اس کے انعامات و احسانات کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ فرش سے عرش تک بے شمار اور لاتعداد نعمتیں ہیں، جیسا کہ 14ویں سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا گیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو ہرگز نہیں کر سکتے۔ اور پھر آگے فرمایا گیا اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان لانے والو، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یا کلمہ ندا ہے، ایھا میں اے، ایھا کے معنی آتے ہیں اے، الذین کے معنی وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، ادخلوا کے معنی آتے ہیں داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، یعنی اسلام کا مادہ سین لام میم ہے۔ سلیمہ کے معنی آفات وغیرہ سے محفوظ رہنا، السلم کے معنی صلح، امن کے ہیں۔ قرآن حکیم میں آتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ السلم بمعنی اسلام کی بھی ہے، کیونکہ وہ امن و سلامتی کا دین ہے، اور مسلمان کی تعریف حدیث مبارکہ میں اس طرح آتی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اور مومن کی تعریف یوں آتی ہے المؤمن من امنہ الناس، یعنی مومن وہ ہے جس سے نسل انسانی امن اور عافیت پا جائے۔ جامع ترمذی میں روایت ہے۔ کافہ کے معنی آتے ہیں مکمل طور پر، اے فی احکامہ کلھا، یعنی پوری طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع بن جاؤ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، یعنی تمہاری زندگی کا ہر شعبہ، سماجی ہو یا معاشی، سیاسی ہو یا اجتماعی، اسلامی تعلیمات کی عکاسی کرتا ہو۔
آگے فرمایا گیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یعنی اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور اتباع نہ کرو، پیروی نہ کرو، پیچھے نہ چلو۔ خطوات کے معنی آتے ہیں قدموں کے، اور الشیطان تو جانتے ہیں شیطان کے معنی آتے ہیں جو انسان کا ازلی اور ابدی دشمن، بہکا ہوا اور بھٹکا ہوا ہے۔ اور پھر اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یعنی بلا شبہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انہو کے معنی آتے ہیں بے شک وہ، ان کلام میں زور اور پختگی پیدا کرتا ہے، ہا کی ضمیر شیطان کی طرف جاتی ہے۔ لکم کے معنی آتے ہیں تمہارے لیے، لام زبر لا الگ اور کم الگ، یعنی تم سب انسانوں کے لیے، کم کی ضمیر انسانوں کی طرف جاتی ہے۔ اور عدو کے معنی آتے ہیں دشمن، اور مبین کے معنی ظاہر اور کھلا ہوا۔ مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الشیطان وہ ہے جو خیر اور رحمت سے دور ہو گیا، اس کا اصلی نام ابلیس ہے۔ شیطان وصفی نام ہے، نافرمانی کی پاداش میں وہ جنت سے نکالا جا چکا ہے، اور بنی آدم سے شدید حسد رکھتے ہوئے اب اس کا نام شیطان ہے۔ اس کے پاس اور کوئی قوت نہیں، انسان کو مجبور ذرا بھی نہیں کر سکتا، البتہ پروپیگنڈے کے فن کا وہ امام ہے، ترغیب خوب دے سکتا ہے، سیاہ کو سفید کر کے خوب دکھا سکتا ہے، اور وسوسہ اندازی کی طاقت غضب کی رکھتا ہے۔ یہ ابلیس یعنی شیطان جنوں میں سے تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی پر بارگاہ الہی سے دھتکارا گیا۔ اس نے اس ذلت و خواری پر لوگوں کو راہ راست سے بہکانے کا ارادہ کیا، اور اللہ تعالیٰ سے تا قیامت مہلت مانگی جو اسے دے دی گئی۔ جیسے کہ 38ویں سورہ کی آیت نمبر 79 تا 83 میں ارشاد فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی وہ بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر اس وقت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے اس روز قیامت تک مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کی جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔ اس ابلیس شیطان نے جنوں اور انسانوں میں سے اپنے بہت سے ہمنوا اور ساتھی بنا لیے، جن کا ہر وقت اور ہر لمحہ یہی کام ہے کہ لوگوں کے درمیان وسوسوں اور گمراہ کن خیالات سے فتنہ و فساد پیدا کریں، انہیں آپس میں لڑائیں بھڑائیں، مگر ان کا زور ان لوگوں پر ہی چلتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے 17ویں سورہ آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا گیا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، یعنی یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ جو احکام الہی کی پیروی کرتے ہیں اور ہر وقت اس کی مدد تلاش کرتے ہیں، شیطان اور اس کا لاو لشکر ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ رب کریم نے شیطان اور اس کے لشکر سے بچنے کے لیے دعا بھی سکھلا دی، جو 23ویں سورہ مومنین کی آیت نمبر 97 تا 98 میں درج ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، یعنی اور کہو اے پروردگار میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں۔ ناظرین گرامی، ان آیات کی حکمت و بصیرت پر اگر نظر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تدبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بعض لوگوں کے سامنے زندگی گزارنے کا عرفہ و اعلیٰ مقصد ہوتا ہے، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ اس نیلگو آسمان کے نیچے صحابہ اکرام وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے اخلاص و صداقت کی ایسی مثالیں رقم کی جو تا قیامت لوگوں کے لیے روشنی بہم پہنچاتی رہیں گی۔ نمبر 2 یہ ہے کہ احکام الہی کو اسوہ حسنہ کی روشنی میں سر انجام دینے کا نام اسلام ہے، اور زندگی کے ہر دائرے پر محیط ہے، یہی سلامتی کا بے خطا راستہ ہے۔ یہ زندگی مسلسل اور پہم امتحان ہے، انسان کا ازلی و ابدی دشمن شیطان ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھتے اس سے جنگ ضروری ہے، جیسا کہ 35ویں سورہ فاطر آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا گیا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، یعنی شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ شیطان سے بچاؤ کا صرف ایک ہی راستہ ہے، یعنی احکام الہی کی پیروی کرتے ہوئے خالق کائنات کی مدد اور رحمت تلاش کرنا۔ ناظرین گرامی، یہاں وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔